بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آج آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میری وہ ریکویسٹ آپ لوگ ضرور پوری کریں گے۔ میں ڈسکرپشن باکس میں اپنی کزن سسٹر کا ایک چینل ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں اٹیچ کرتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت بڑا پیارا سا چینل ہے بیوٹی ٹپس کا بہت خوبصورت ہے۔ بیوٹی سے ریلیٹڈ آپ کو بہت پیاری پیاری بڑی آسان انداز سے سیکھنے کو چیزیں ملیں گی۔ تو ہیئر اسٹائلنگ ہے، ٹپس اینڈ ٹوٹکاز ہیں، ٹرکس ہیں، میک اپ ہے، تو کائنڈلی اسے تھوڑا سا سپورٹ کریں اور لنک پہ کلک کر کے سبسکرپشن کا بٹن ضرور دبائیں۔ آپ سب کا بہت 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 زیادہ شکریہ ہوگا۔ اس کو سپورٹ کریں اور ساتھ میں اس چینل کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ایک لو سٹوری ہے، عید بیس یہ لو سٹوری ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ناول عائشہ عالم نے لکھا ہے۔ یہ جی تو جناب، ناول کا نام ہے میرے آنگن میں اترا چاند۔ عید بیس بہت خوبصورت یہ چھوٹی سی لو سٹوری ہے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے بہت زیادہ فلو ہے، گلا خراب ہے، تو پھر بھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میں پڑھ رہی ہوں تو آپ ضرور سنیے گا اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے، آپ نے اچھا رسپانس دینا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آیا تھا جون 2013 کے آئی تھنک ہینا کے شپانے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے آنگن میں اترا چاند بائے عائشہ عالم۔ شہر ملتان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر شجاع آباد تھا، جو بادشاہ شجاع خان کے نام سے مشہور تھا۔ شجاع آباد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو شجاع خان نے اپنے دور حکومت میں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کے 4 دروازے ہیں، جو بادشاہ وقت کے دور میں ایک دروازہ باب عمر فاروق، دوسرا باب علی مرتضیٰ، تیسرا باب عثمان، چوتھا ابوبکر صدیق کے نام سے تعمیر کیے گئے۔ آج بھی ان دروازوں پر یہی نام دروازوں کی پیشانی پر رقم نظر آتے ہیں۔ شجاع آباد کے اس قلعے کے ارد گرد ایک بہت بڑا بازار اور بڑی بڑی مارکیٹیں موجود ہیں۔ ہر چیز یہاں دستیاب ہے۔ قلعے کے سامنے ڈھابہ نما ہوٹل کے دائیں طرف ایک قدیم محلہ اور اس کی تنگ گلیاں، اور ان تنگ گلیوں میں بائیں طرف مڑتی ایک گلی جس کے نکڑ پر بنا ایک قدیم طرز کا مخروطی لکڑی کا بنا دروازہ۔ دروازے کو عبور کر کے صحن میں قدم رکھو تو پرانے وقتوں کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے فرش کا بنا صحن، اس کے آگے 2 ستونوں پر کھڑا کیا گیا برآمدہ، اور برآمدے کے آگے بنے 2 کمرے، اور برآمدے کے دائیں طرف بنا ایک چھوٹا سا کچن، اور بائیں طرف چھت کو جاتی پرانے طرز کی بل کھاتی سیڑھیاں، قدیم طرز کی بنی جالی دار سلاخوں کی کھڑکیاں۔ سکھوں کے زمانے کا پرانے طرز کا بنا یہ چھوٹا سا گھر اپنی تاریخ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اینٹوں کے بنے فرش کے صحن میں اترتی جون کی تیز کڑکتی دھوپ لو دیتی گرمی حبس زدہ موسم کے سانس لینا محال، اور ایسے میں برآمدے کے تخت پر سلائی مشین کی گڑ گڑ چلتی آواز، کپڑے سیتی نوال کی اماں کا تیز تیز چلتا ہاتھ، اماں اب بس بھی کر دے، ایک تو اتنی جان لیوا گرمی اور اوپر سے روزے کے ساتھ تو اتنی محنت کرتی ہے۔ لوگ تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور عبادت کرنے کی غرض سے سارے مشکل کام چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکے، اور ایک اماں ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ سارے سال کی محنت اسی مہینے کر ڈالتی ہے۔ کپڑوں کو تہہ لگاتی نوال ماں کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ ارے بیٹا، عید سے پہلے پہلے سب کے کپڑے دینے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اتنے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم ماں بیٹی کہ پورے سال کی روزی روٹی بن جاتی ہے، اور عید سے پہلے یہ سب کام ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ مشین پر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سنجیلا بیگم بولی، اماں تو محنت بھی تو اتنا کرتی ہے، بہت جی لگا کر بڑی مہارت سے سیتی ہے، اور تیرا معاوضہ باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتا ہے، اور رہی بات روزی روٹی کی تو خود کہتی ہے کہ رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہے، اور دانے دانے پر بندے کا نام لکھا ہے، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ ہاں بیٹا، لیکن رزق حلال کمانے کے لیے محنت ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ دیانتداری سے کی گئی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ کی طرف سے سبب بن جاتا ہے، اور جب ہم محنت کر کے کماتے ہیں تو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اچھا یہ لو، یہ 7 جوڑے شیخ صاحب کے گھر دے آؤ۔ میں خود دے آتی،
لیکن آج کام بہت زیادہ ہے۔ بیگم مہرالنساء کی پوتیوں اور بہوؤں کے کپڑے اگلے 2 دن میں تیار کرنے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی سالگرہ کی تقریب ہے۔ سنجیلا بیگم نے نوال کو کپڑوں کا تھیلا پکڑاتے ہوئے کہا، اماں شیخ صاحب کے گھر آج کپڑے پہنچانا زیادہ ضروری ہے۔ تجھے پتہ ہے مجھے کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، نوال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا مجھے بھی خود تجھے کہیں بھی بھیجنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کے ہاں ان کے پوتے کا پہلا روزہ رکھنے پر افطاری کی تقریب منعقد کی گئی ہے، اس لیے ٹائم پر کپڑے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ افرین کو لے جا، یہ امیر لوگوں کے چونچلے عبادت بھی کرنی ہے تو پہلے اشتہار لگا کر۔ ہوں، نوال بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے اماں، تو کہتی ہے تو میں چلی جاتی ہوں، نوال نے تھیلا پکڑتے ہوئے کہا۔ افرین نوال کی ہمسائی اور دوست تھی۔ نوال نے افرین کو ساتھ لیا اور شیخ صاحب کے گھر کپڑے دینے چلی گئی۔ نوال کپڑے دے کر واپس آئی، چادر اتار کر تخت پر رکھی اور پنکھے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ گرمی کی وجہ سے لال ٹماٹر جیسا ہو رہا تھا اور پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ دے آئی تو کپڑے؟ کیا کہا شیخ صاحب کی بیوی نے۔ پسند تو آ گئے ہیں نا اماں، ذرا دم تو لینے دے، بتاتی ہوں سب۔ کچھ دیر سانس بحال کرنے کے بعد وہ اماں کے پاس تخت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں کیسے نہ آتے، ان کا پسند تو اتنی محنت سے سیتی ہے۔ اور پتہ ہے اماں، جب میں اور افرین شیخ صاحب کے گھر گئے تو اماں ہم تو دیکھ کر حیران رہ گئے، نوال نے پرجوش ہو کر آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آخر ایسا کیا دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ نوال کی اماں سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ اماں انہوں نے اپنا گھر اتنا پیارا سجا رکھا تھا کہ کیا بتاؤں، ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے اور پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ابھی تو مزید کام ہو رہا تھا لائٹنگ کا، پھر تو خوب جگمگا اٹھے گا ان کا گھر۔ نوال نے آنکھیں پھیلائی۔ اماں اتنے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی کہ کیا بتاؤں، نوال نے حسد زدہ ہو کر کہا۔ بری بات بیٹا، روزے کے ساتھ کھانوں کا ذکر یوں نہیں کرتے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سنجیلا بیگم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں صرف بتا رہی ہوں، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے اماں، ان کا گھر دیکھ کر آج مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آئی۔ ہمارا گھر بھی تو ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا، بہت بڑا اور خوبصورت۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی جب چچا نے ہمیں دھوکے سے بے گھر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے۔ چل چھوڑ بیٹا، گزرے وقت کو یاد کر کے دل برا نہیں کرتے، نوال کی اماں نے اپنی بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اماں شیخ صاحب کے گھر والوں نے جھوٹے منہ بھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ کیا تھا اگر باقیوں کے ساتھ ہمیں بھی بلا لیتے، ہم غریب ہیں اس لیے۔ اتنے بڑے گھر کے اتنے بڑے لوگ اور ان کے دل اتنے چھوٹے۔ اماں یہ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل اتنے ان کے گھر کی طرح کشادہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اپنی ہی رو میں بولے چلی جا رہی تھی۔ بڑے لوگ ہمیشہ اتنی تنگ دلی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے بیٹا، ہمیشہ ہر جگہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں بہت سے امیر لوگ ایسے ہیں جن کے دل ان کے گھروں کی کشادہ ان کی طرح کشادہ ہوتے ہیں۔ اتنے ہی مہربان اور رحم دل 2 گلیاں چھوڑ کر جو خانزادوں کا گھر ہے، ایسے لوگ بھی تو ہیں۔ ان کے 2 بیٹے امریکہ میں اور ایک جاپان میں جا بسا، اور بوڑھے ماں باپ پاکستان اور خصوصاً اپنے پرانے محلے کو کسی صورت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تینوں بیٹے خرچ کے نام پر کثیر رقم ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا، لیکن ان بیچارے بوڑھے ماں باپ کو پیسوں سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ ہمہ وقت مستحق لوگوں کی امداد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ نے اگر ان کو نوازا ہے تو ان کے دل بھی اتنے ہی کشادہ بنائے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال تمہارے ابا مرحوم کی تھی، وہ بھی تو بڑے گھر کے تھے، ان کا دل کتنا بڑا تھا۔ بس بیٹا، دنیا میں کچھ لوگ شیخ صاحب کے گھرانے جیسے بھی ہیں اور کچھ خانزادوں کے گھر جیسے بھی۔ یہ دنیا بھلے برے لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اماں وہی خانزادے نا جو رمضان کے شروع ہوتے غریب لوگوں کے گھر راشن بھیجتے ہیں؟ ہاں بیٹا وہی۔ اماں کئی بار انہوں نے ہمارے گھر بھی تو راشن بھیجا ہے، لیکن آپ ہمیشہ لینے سے انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ بیٹا میری انا یہ گوارا نہیں کرتی۔ بھلے وہ اچھے لوگ ہیں اور اچھی نیت سے دیتے ہیں، لیکن جب تک میری ان ہڈیوں میں دم ہے میں محنت کر سکتی ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور ہنر سے نوازا ہے تو ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اور اللہ جنت نصیب کرے۔ تمہارے ابا بہت خوددار انسان تھے، تمہارے ابا کی خودداری اور نیک طبیعت اور دیانتداری بہت مشہور تھی۔ ان کی ایک فیکٹری اور 12 دکانوں کا پلازہ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرنے میں آگے ہوتے تھے۔ اماں جب تک ابا زندہ تھے ہماری زندگی کتنی خوشحال تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اتنا کچھ ہمارے پاس تھا۔ ابا کے اس دنیا سے جاتے ہی چچا نے سب ہڑپ کر لیا، یہاں تک کہ ہم سے ہماری چھت تک چھین لی۔ اگر ماموں ہمیں اپنے ہاں نہ لاتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، شاید اب تک ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے۔ بس بیٹا، یہ سب اوپر والے کا کام ہے، اور جو اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ
اپنے پیاروں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اب یہ اس کے بندے پر ہے کہ وہ اس کی آزمائش میں پڑھ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے یا صبر و شکر کو اپنا اوڑھنا بنا لیتا ہے۔ چل چھوڑی ساری باتیں، کچن میں جا کر سالن بنا تاکہ افطاری سے پہلے ٹائم پر کھانا تیار ہو سکے۔ سنجیلا بیگم ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے ماں باپ شہر شجاع آباد میں رہائش پذیر تھے۔ وقار احد ان کے دور کے رشتہ دار تھے۔ خاندان کی شادی کی ایک تقریب میں وقار احمد کے ماں نے سنجیلا بیگم کو اپنے لاڈلے چھوٹے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ وقار احمد اور ان کی والدہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ وقار احمد کا بڑا بھائی جبار احمد اپنے بیوی بچے کو لے کر کراچی جا بسا تھا۔ جبار احمد کی نسبت وقار احمد اپنے نام کی طرح پروقار تھے اور اپنی ماں کے بہت ہی فرمانبردار بیٹے تھے اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ چھوٹی موٹی سی سلیقہ مند پیاری سی لڑکی سنجیلا انہیں اپنے سعادت مند بیٹے وقار کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ وقار احمد ایک کھاتے پیتے خوشگوار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے چھوٹے سے کاروبار میں سے دونوں بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد جو ملا، وقار احمد نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اس چھوٹے سے کاروبار کو وسیع پیمانے پر پہنچا دیا، جس میں وقار احمد کے دن رات کی لگن اور ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ وقار احمد کی ایک فیکٹری اور ایک پلازا تھا، پیسے کی ریل پل تھی۔ وقار احمد طبیعت کے بہت ملنسار اور نیک شخصیت کے مالک تھے۔ نیکی اور رحم دلی ان کی مزاج کا خاصہ تھی۔ وہ بہت سے غریب اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کرتے رہتے تھے۔ بہت سے غریب گھروں کے بچے ان کی وجہ سے اپنا تعلیمی اموار جاری رکھے ہوئے تھے۔ غریب لوگوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سنجیلا بیگم سے شادی کے بعد وہ بہت خوش تھے۔ ان کی اماں نے ان کے مزاج کا بر ان کے لیے ڈھونڈا تھا، جس کا وہ شکر ادا کرتے نہ تھکتے، اور پھر اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نواز دیا جس کی پیدائش پر انہوں نے بہت خوشیاں منائی تھیں۔ سنجیلا بیگم اپنے اچھے اور نیک جیون ساتھی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی کہ اللہ نے نوال کی صورت میں اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا۔ زندگی خوشیوں سے بھری پرسکون اور پرمسرت گزر رہی تھی کہ پھر ان خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ وقت کی ستم ظریفی نے اپنا وار کر دیا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وقار احمد چل بسے۔ سنجیلا بیگم کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ بیوگی کی سفید چادر اوڑھے وہ ایک کونے میں جا لگی۔ اس وقت نوال 11 برس کی تھی۔ وقار احمد کے بھائی جبار احمد، جو کہ اپنی والدہ کی زندگی میں ہی اپنے بھائی اور والدہ سے ناراض ہو کر کراچی جا بسے تھے اور ہر طرح کا تعلق توڑ چکے تھے، والدہ کی وفات پر بھی وہ رسماً ہی آئے تھے، کبھی دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا، اور اب بھائی کی وفات پر ان کی محبت جاگ اٹھی اور وہ دوڑے چلے آئے۔ آتے ہی انہوں نے اپنے بیوہ بہاوج اور یتیم بھتیجی پر محبت نچھاور کرنا شروع کر دی۔ سنجیلا بیگم کو ڈھارس مل گئی کہ چلو کوئی تو ہے جو ان کا سائبان بن سکے، لیکن وہ لا علم تھی۔ جبار احمد فطرتاً ایک لالچی شخص تھا۔ اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ سارے کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر ایک دن مال ڈلیوری کے کاغذات کے بہانے سے انہوں نے سنجیلا بیگم کے دستخط دیے، اور سنجیلا بیگم نے اپنے دیور جبار احمد کو، جسے وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا سائبان سمجھتی تھی، آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ان پر تو قیامت اس دن ٹوٹی جس دن وہ نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو وہاں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جبار کے بیوی بچے آئے ہوئے تھے، اور پھر بڑی بے رحمی سے انہوں نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ سنجیلا بیگم اور نوال کا سامان سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ جبار احمد نے دھوکے کے ساتھ ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروا چکا تھا۔ اور پھر ایک رات ان کی وفادار ملازمہ اللہ رکھی سنجیلا کے پاس آئی اور اس سے کہا، بی بی جی خدا کے لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ سنجیلا بیگم حیران اپنی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں چلی جاؤں؟ کیوں چلی جاؤں بی ابھی رات کو جو کھانا آپ کے لیے اور نوال بی بی کے لیے آنے والا ہے اس میں زہر ملا ہوگا۔ میں نے خود جبار صاحب کی بیوی کو خانسامہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کھانے میں زہر ملا دو، انہوں نے خانسامہ کو بھاری رقم دی ہے۔ بی بی جی میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، خدا کے لیے آپ نوال بی بی کو لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ اور سنجیلا بیگم کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نوال کو اپنے ساتھ لیے ملتان کو جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی، اور وہ راتوں رات اس گھر سے نکل کھڑی ہوئی جس کو کبھی بہت پیار سے بنایا تھا۔ بدلتے رشتوں کی کھوٹ اور وقت کی ستم ظریفی نے ان کے دل میں کیچڑیوں کی طرح چبھنے لگی، اور وہ اپنی 12 سال کی نوال کو اپنے ساتھ چپکائے بیوگی کی سفید چادر اوڑھے ملتان آ بسی۔ ملتان جسے پیروں اور ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں کے نواحی شہر شجاع آباد میں سنجیلا بیگم نے آنکھ کھولی تھی، وہی شہر اس رب کی دھرتی میں اس کے لیے جائے پناہ بنا۔ ماں باپ تو پہلے ہی چل بسے تھے۔ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی چھت اور بھائی کی شفقت اس روئے زمیں پر ان کے لیے سائبان بن گئی، اور پھر چند ہی سالوں میں بھائی بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ سنجیلا بیگم کا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ سنجیلا بیگم کی ماں بھی اپنے دور میں لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، اور ماں کی وہی مشین اس نے بھی سنبھال لی۔ اس سے اپنی ماں سے شوقیہ کپڑے سینا سیکھے تھے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ یہی شوق زندگی کی مشکل راہوں میں اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔
اور پھر اس کے ہاتھ کی نفاست دیکھ کر دور دور سے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ رمضان میں تو کپڑوں کے انبار لگ جاتے اور کچھ بوتیکوں سے اسے ٹھیکے پر کام مل جاتا۔ یوں ان ماں بیٹی کا گزر بسر سہل طریقے سے ہونے لگا۔ کیا اماں ہمارے نصیب میں یہ پودینے کی چٹنی اور مسور کی دال ہی رہ گئی ہے؟ لوگ تو افطاری کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں، پکوڑے، بریانی، قورمہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، اور اتنی گرمی میں رنگ برنگی مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نوال نے حسرت کے ساتھ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے کہا۔ نوال، تمہیں 1000 بار کہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر کرو، تمہیں عزت کے ساتھ 2 وقت کا کھانا تو نصیب ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو شیخ صاحب کے گھر سے ہو کر آئی ہے تمہیں اپنی زندگی بری لگنے لگی ہے۔ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تو اس میں کیڑے نکالنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سر کو افسوس سے نفی میں ہلاتی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی، اور نوال برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی اور چائے کے لیے چولہے پر پانی رکھ دیا۔ سنجیلا بیگم نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر لیٹی تو نوال چائے لے کر موجود ہوئی۔ انہوں نے چائے پی کر کپ ایک سائڈ پر رکھ دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ انہیں آج نوال کی باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ نوال نے اپنی ماں کو چپ چاپ کروٹ لیے لیٹے دیکھا تو فکر مندی سے ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اماں، آپ چپ کیوں ہیں؟ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ استفسار کرنے لگی۔ نہیں بس ایسے ہی اماں، تجھے برا لگا نا میری باتوں سے، تجھے دکھ پہنچا نا؟ اماں پلیز مجھے معاف کر دے، دیکھ میں کان پکڑتی ہوں، آئندہ خواب میں بھی ایسے نہیں کہوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا۔ سنجیلا بیگم مسکرا دی اور پھر وہ بھی مسکرا کر اپنی ماں کے سینے سے جا لگی۔ نہیں بیٹا، میں تجھ سے ناراض نہیں، بھلا میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ تجھ میں تو میری جان بسی ہے۔ انہوں نے نوال کے سلکی بالوں میں اپنا ہاتھ کی انگلی کو پھیرتے ہوئے کہا۔ بس گزرے وقت کی یاد آ گئی تھی۔ واہ اماں واہ، مجھے ڈانٹتی اور خود ماضی کو یاد کر کے دکھی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے، تو اب بڑی ہو گئی ہے اور اب مجھے ہر وقت تیری شادی کی فکر کھائے رکھتی ہے۔ اگر تیرے ابا زندہ ہوتے تو کبھی بھی مجھے فکر مند نہ ہونا پڑتا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں ماں بیٹی بیک وقت متوجہ ہوئی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہوگا؟ آفرین ہوگی، اور کون ہوگا؟ عید نزدیک آ رہی ہے، کہہ رہی تھی آج عید کی خریداری کے لیے جاؤں گی، وہی دکھانے لائی ہوگی۔ اسی لمحے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ ٹھہرے، میں دیکھتی ہوں۔ آ رہی ہوں، اس نے زور زور سے ہانک لگاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر ہنوز دستک ہوئی جا رہی تھی۔ آفرین کی بچی، دروازے کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ گریسفل شخصیت، گرے پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، سنولا رنگ، چوڑی پیشانی، تیکھے نکوش والا خوبرو نوجوان محبوب سا کھڑا اسے یک ٹک سے دیکھنے لگا۔ جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شاید آپ راستہ بھول کر غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ وہ اپنی چوکھٹ پر کھڑے کسی اجنبی کو دیکھ کر اس کا جواب سنے بغیر جارحانہ انداز سے دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس اجنبی کے لب کشائی کرنے پر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ مجھے بیگم وقار احمد سے ملنا ہے، کیا وہ یہی رہتی ہے؟ کون ہے آپ؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہونکوں کی طرح اپنے سامنے کھڑے شخص سے استفسار کر رہی تھی۔ بیٹا کون ہے دروازے پر؟ اگر آفرین ہے تو اندر کیوں نہیں آ جاتی؟ دروازے پر کیوں چپکی کھڑی ہو؟ سنجیلا بیگم دروازے پر آئی۔ اماں پتہ نہیں کون اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟ سنجیلا بیگم سامنے کھڑے خوبرو نوجوان سے سوال کر رہی تھی جو اس کو بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس کی حیرانگی ہر چند تھی کیونکہ اس لفظ سے آشنائی پر گزرے 10 برس کی دھول پڑ چکی تھی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میرا نام احمد رضا ہے، میں مولوی عبدالرحمن کا بیٹا ہوں۔ مولوی عبدالرحمن کا بیٹا احمد رضا؟ سنجیلا بیگم نے صحن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یاد آ گیا، آؤ اندر آؤ۔ سنجیلا بیگم نے اسے راستہ دیتے ہوئے اپنے ہمراہ لیے اندر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف میں نظر ڈالتے ہوئے سنجیلا بیگم کی رہنمائی میں اندر آ گیا اور برآمدے میں رکھی تخت کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنجیلا بیگم نے نوال کو چائے بنانے کے لیے کہہ دیا۔ ہزاروں سوال سنجیلا بیگم کے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیسے آیا، اسے یہاں کا پتہ کہاں سے معلوم ہوا، اور اس کے آنے کی وجہ کہیں جبار احمد کی طرف سے آنے والا کوئی خطرہ تو نہیں۔ اور پھر رسمی حال احوال کے بعد احمد رضا نے ساری رویداد اسے سنا ڈالی کہ وہ یہاں کیسے آیا، اور پھر سنجیلا بیگم کے سارے وسوسے جاتے رہے۔ احمد رضا کا باپ مولوی عبدالرحمن حافظ قرآن تھا جسے وقار احمد نے اپنے گھر میں بچوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ نوال نے بھی قرآن پاک کی تلاوت مولوی صاحب سے سیکھی تھی، جن میں کچھ ملازمین کے بچے بھی شامل تھے۔ مولوی عبدالرحمن کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ مولوی عبدالرحمن کا بیٹا احمد رضا، جسے وہ اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بہت خواہش مند تھا، اس کے کالج کی فیس اور دوسرے اخراجات اٹھانا مولوی عبدالرحمن کے لیے نہ صرف مشکل تھا
بلکہ ناممکن تھا۔ مولوی عبدالرحمن نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر میٹرک کے بعد تعلیم سے اٹھوا لیا تھا کہ میری محدود آمدنی میں اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں، لیکن احمد رضا کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے وقار احمد نے اس کی تعلیم کے تمام اخراجات کا بیڑا اپنے سر لے لیا۔ نہ صرف وقار احمد نے مولوی صاحب کے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات بلکہ اس کی 2 بیٹیوں کی شادی میں بھی اس کی مدد کی۔ جیسا کہ وقار احمد کی فطرت تھی، وہ بہت مخلوق خدا کے مستحق بندوں کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ رضا احمد ذہین تھا، پھر اسے اسکالرشپ مل گئی، وہ مزید حصول تعلیم کے لیے کراچی چلا گیا۔ اپنی محنت کو جاری ساری رکھتے ہوئے اس نے CSS کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی اعلیٰ ذہنیت کا منہ بولتا ثبوت یہ تھا کہ اس نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا، وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اپنے کامیابی اور اعلیٰ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے دنوں میں بھی وہ اپنے محسن وقار احمد کو نہ بھول پایا۔ پاکستان کا جھنڈا لگی گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ اسلام آباد پہنچا تو یہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اس کا محسن وقار احمد اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ اسے شدید دھچکا لگا، پھر سوچا ان کی بیوی اور بیٹی سے مل کر افسوس کر لیا جائے۔ وقار احمد کے گھر گیا تو ان کے بھائی جبار احمد اور ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ وقار احمد کی فیملی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وقار احمد کی بیوی بد چلن تھی اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ انتہائی مایوسی ہوئی، لیکن دل کو بے کلیسی تھی، عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھا۔ دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کیونکہ ابا کی زبانی ان کی بیٹی اور بیوی کی بہت تعریف سنی تھی۔ ابا بندہ شناس تھے، ان کی کہی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ میں خود بھی وقار احمد کی بیوی سے 2-4 بار گائے بگائے مختصر سا مل چکا تھا۔ وقار احمد سے ملنے کے سلسلے میں 2-4 بار ان کے گھر آ چکا تھا۔ ان کی بیوی کی شفقت بھری شخصیت نے بہت متاثر کیا تھا۔ کچھ تو کہیں غلط تھا، اس کی حس نے کہا۔ ان کے گھر سے واپس آتے ہوئے ایک ملازمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ کچھ شناسا سا معلوم ہوا۔ اسے یاد آیا وقار صاحب کی زندگی میں جب میں ادھر آتا تھا تو اسے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے وقار احمد کی بیوی اور بیٹی کے متعلق پوچھا تو وہ بہت گھبرا گئی اور بار بار اپنی لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ جب اس نے بتایا کہ میں مولوی عبدالرحمن کا بیٹا ہوں جو یہاں چھوٹی بیبی کو قرآن پاک پڑھانے آتے تھے تو جھٹ بولی، مولوی صاحب تو میرے بھی بچوں کو استاد تھے، بہت ہی اچھے نیک انسان تھے، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اب وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اس نے پھر سے وہی سوال کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، آپ مجھے اپنا پتہ دے دیں، میں خود آ جاؤں گی آپ کے پاس۔ اس نے اپنے دوست کا ایڈریس اسے سمجھا دیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اگلے دن وہی ملازمہ اس کے پاس آئی اور اس نے گزرے وقت کی ساری روداد اسے سنا ڈالی۔ وقار احمد صاحب کی بیوہ اور یتیم بیٹی پر کیا کیا ظلم حرف بحرف کہہ ڈالا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ آپ لوگ ملتان چلے گئے، لیکن ٹھیک طرح سے ایڈریس وہ نہیں جانتی تھی۔ پھر تھوڑی سی کوشش سے مجھے آپ کا ایڈریس مل گیا۔ رضا احمد نے ان کو ڈھونڈنے کی روداد سنائی۔ وقار صاحب کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں، آج میں جس مقام پر ہوں اس کا سارا کریڈٹ وقار صاحب کو جاتا ہے اور میں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان کا مقروض سمجھتا ہوں۔ اماں چائے تیار ہے، نوال نے کچن سے آواز لگائی، ادھر ہی لے آؤ بیٹا۔ پتہ نہیں کون ہے جس کو اماں گھر کے اندر لے آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، یہ کوئی خیر نہیں، تمہارے استاد مولوی عبدالرحمن صاحب کا بیٹا ہے احمد رضا، اسلام آباد سے آیا ہے۔ وہ چائے لے کر آئی اور خفگی بھری نظروں سے اپنی ماں کو گھورتی ہوئی چائے پکڑاتی اور کچن میں چلی آئی اور چھوٹے سے کچن کو سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے اس کی اماں کچن میں داخل ہوئیں۔ بیٹا 2-4 چپاتیاں اتار دے، بیچارہ دور سے آیا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی، انہوں نے نوال کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ اماں آپ بھی نا، بس کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں، اور آپ نے اسے گھر میں آنے دیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے استاد صاحب بہت ہی غریب اور سفید پوش سے تھے، یہ سوٹڈ بوٹڈ والا شخص تو کہیں سے بھی استاد صاحب کا بیٹا نہیں لگتا۔ نوال نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹا وہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر لگ گیا ہے، بس اللہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے عزت دے۔ وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے تو وہ ادھر لینے کیا آیا ہے؟ ہماری مفلس اور بے بسی کا مذاق اڑانے یا اپنے اعلیٰ افسر بننے کا رعب جھاڑنے؟ نوال بیزاری اور نخوت سے بولی، نہ تو وہ ہماری مفلسی کا مذاق اڑانے آیا اور نہ ہی اپنی افسری کا رعب جھاڑنے۔ بیٹا خواہ ہر کسی سے دل میلا نہ کیا کر، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تمہارے ابا کی موت کا افسوس کرنے آیا ہے؟ 10-11 سال بعد اسے ابا کا افسوس یاد آ گیا۔ بیٹا وہ تیرے ابا کی موت سے اور ہمارے حالات سے انجان تھا تو ہو گیا نا افسوس، اب اسے کہیں کہ یہاں سے جائے۔ بیٹا وہ اتنی دور سے آیا ہے، کل تک چلا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اماں کل تک چلا جائے گا؟ ہم اکیلی 2 عورتیں ہیں اور وہ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے نا، ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہے، کس ناطے سے وہ یہاں رہ سکتا ہے؟ محلے میں ہماری ایک عزت ہے اماں۔ ارے میری جان، صداقت بھائی کے بیٹھک ہے نا، اسے وہاں ٹھہرا
ٹھہرا دیں گے، تو فکر نہ کر میری بچی، بس تو جلدی سے کھانا تیار کر دے۔ آخرکار نوال نے اپنی اماں کے آگے ہتھیار پھینک دیے اور کھانا تیار کرنے میں لگ گئی۔ ادھر سنجیلا بیگم اور احمد رضا کی ماضی سے متعلق لمبی چوڑی گفتگو شروع ہو گئی۔ نوال کھانا لے کر آئی تو سنجیلا بیگم اور احمد رضا محو گفتگو تھے، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو نوال برتن اٹھانے آئی۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، ایک دن اللہ آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ اللہ ہمیشہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، اور پھر جب اس کے حساب کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑوں کے تختے الٹ جاتے ہیں، اور اس کے حساب کا وقت مقرر ہے۔ اب مجھے اجازت دے۔ ارے بیٹا، صبح چلے جانا، رات یہیں گزار لو۔ نہیں بیگم صاحبہ، میرا جلدی واپس جانا بہت ضروری ہے، کچھ بہت ضروری کام ہے جو جلدی نپٹانے ہیں، پھر انشاءاللہ آیا تو ضرور رہوں گا۔ جب میں تمہیں بیٹا کہتی ہوں تو تم مجھے بیگم صاحبہ کیوں کہتے ہو؟ تم میرے بیٹوں کی طرح مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو۔ اچھا بیگم صاحبہ، او سوری آنٹی، خدا حافظ۔ مسکراتے ہوئے وہ یہ کہہ کر صحن عبور کرتے ہوئے چلا گیا۔ نوال کالج سے آئی، چادر اتار کر تخت پر رکھ دی۔ اسے اپنی اماں فون پر کسی سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آئی۔ فون بند کر کے انہوں نے تخت پر رکھا۔ اماں کتنی گرمی ہے، اس نے پنکھے کے آگے بیٹھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے چھٹیاں مل گئی، ورنہ روزے کے ساتھ کالج جانا کتنا مشکل تھا۔ چلو خیر سے 25 روزے گزر گئے۔ ہاں بیٹا، ذرا آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، میں بھی نماز کے بعد کچھ آرام کروں گی۔ اماں آپ اور آرام، اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نوال نے فکر مندی سے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھلی چنگی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا بات ہے اماں، تو 2 دن سے بہت عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگتی ہے، کبھی فون لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور لمبی لمبی خفیہ کال چلتی ہے، اور تو اور مشین سے بھی تیری توجہ ہٹ رہی ہے۔ جب ہم یہاں آ کر بسے تھے، میں نے تجھے مشین اور اپنے کام کے معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور برسات والی آنٹی پوچھ رہی تھی تیری اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے سلائی والے کپڑے لینے سے انکار کر دیا۔ آخر اماں کیا بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نوال حیرت اور فکر سے گھلی جا رہی تھی۔ وقت آنے پر تجھے سب کچھ بتا دوں گی، ابھی تو جا کر آرام کرو اور اپنے چھوٹے سے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈال۔ لیکن ابھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا زیادہ بحث نہ کر، انہوں نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، اور آخرکار نوال کو چپ سادھنی پڑی، اور وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ نوال نیند سے بیدار ہوئی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز پڑھنے کی غرض سے وہ باہر آئی تو خلاف توقع اماں کو کچن میں پایا۔ اماں اور کچن میں تخت پر مشین اور کپڑے ویسے ہی پڑے تھے جیسے وہ چھوڑ کر سوئی تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ اماں کو کچن میں مصروف دیکھا تو وہ خود کو بولنے سے روک نہ سکی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئے تھے کم عمری میں ہی اس سے کچن کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اماں آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ اٹھ گئی میری بیٹی؟ انہوں نے نوال کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے الٹا سوال کر ڈالا۔ میں چکن قورمہ بنا رہی ہوں، تم بریانی کی تیاری کر لو، بریانی کے ساتھ سلاد اور رائتا بھی بنا لینا، افطاری سے پہلے ہر چیز تیار ہو جانی چاہیے۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ ہاں اچھے سے دیکھ لو، کوئی چیز رہتی تو نہیں، سارا سودا سلف ایک بار چیک کر لو، کسی شے کی کمی تو نہیں۔ نوال کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اماں عید کو تو ابھی 4-5 دن باقی ہیں، عید سے پہلے یہ مرغ مسلم ہمارے گھر میں پہلے تو کبھی نہیں پکے، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہے۔ مہمان؟ کون مہمان اور کیوں؟ نوال کی حیرت ہرچند تھی۔ تمہارے ابا کے جاننے والے ہیں، تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ سنجیلا بیگم آج نوال کو سرپرائز پہ سرپرائز دے رہی تھی۔ میرے رشتے کے لیے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نوال پر جیسے بم پھوڑا گیا۔ کیوں، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ کیا تیری شادی نہیں کرنی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ فرض ادا کرنا ہی ہے، اور پھر وہ لوگ تمہارے ابا کے جاننے والے ہیں، اس سے دل کو تسلی ہے، بہت سوچ سمجھ کر میں نے ہاں کی ہے۔ سنجیلا بیگم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابا کے جاننے والے میرا رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہاں بھی کر دی؟ نوال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں کرنی ہے مجھے شادی، خاص طور پر ابا کے جاننے والوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ ابا کے یہ جاننے والے اس وقت کہاں تھے جب ہمیں در بدر کیا گیا تھا، اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ابا کی زندگی میں ابا کے احسانوں کا دم بھرنے والے تب کہاں تھے جب ہم ماں بیٹی کو اپنی جان بچانے کے لیے رات کی سیاہی میں بے گھر ہونا پڑا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی۔ نفرت ہے مجھے ابا کے رشتہ داروں سے اور جاننے والوں سے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اب یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ان سب حالات سے انجان ہو کر ہر کسی سے بدگمان نہیں ہوا کرتے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، میں ہر وقت ہلکان ہوتی رہتی تھی کہ ہم غریب ہیں، پتہ نہیں ڈھنگ کا رشتہ ہماری دہلیز پار بھی کرے گا کہ نہیں۔ جب وقت اور لوگوں پر اعتبار اٹھ جائے تو دل ایسے ہی ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ بہت رحیم ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو کہتی تھی نا کہ اماں اتنی محنت نہ کیا کر، میرا دل گھٹتا ہے، اور میں کہتی تھی تیری شادی کا انتظار ہے، تیری شادی ہو جائے گی تو سب چھوڑ دوں گی۔ بس پھر میں نے تیری شادی کرنے اور سلائی کا کام چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، بس تیرا فرض ادا ہو جائے تو مجھے بھی چین نصیب ہو۔ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے ابا کے جاننے والے کہاں سے پیدا ہو گئے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔
سب پتہ چل جائے گا تجھے وقت آنے پر، تھوڑا صبر کر لے۔ سنجیدہ بیگم کی بات ختم کر کے اسے ٹالنے کی صحیح کی، لیکن وہ نوال ہی کیا جو ٹل جائے اور بال کی کھال نہ نکالے، ویسے بھی وہ بہت صبر کر چکی تھی۔ کچھ دنوں سے اماں کی سرگرمیوں سے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی، اور آخرکار سنجیدہ بیگم کو نوال کے آگے ہار ماننا پڑی، اور انہوں نے ساری بات منوان اس کے گزارش کر دی۔ مولوی عبدالرحمن جو کہ نوال کے استاد صاحب تھے، انہوں نے بہت مان سے نوال کا رشتہ مانگا تھا، جسے سنجیدہ بیگم کسی صورت رد نہ کر سکی۔ ایک تو وہ دیکھے بھالے تھے، دوسرا وہ سنجیدہ بیگم کے تمام حالات سے بخوبی واقف تھے، اور خیر سے ان کا بیٹا ڈپٹی کمشنر کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ دوسرا نیک شریف ماں باپ کا تابع دار اور سعادت مند بیٹا تھا۔ ان کا بیٹا ڈپٹی کمشنر کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، دوسرا نیک شریف ماں باپ کا تابع دار اور سعادت مند بیٹا تھا، اس لیے انکار کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی، وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اور پھر مہمانوں کی آمد ہوئی۔ روزے کی افطاری کے بعد نوال کو احمد رضا کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ نوال نے پہلے تو حیل و حجت کی، لیکن جب سنجیدہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا تو فرما بردار بیٹی کی طرح اپنے ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتی۔ وہ ماں جس نے بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر بیٹی کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وقار صاحب کے بعد ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، دنیا کی سرد و گرم سے بچایا، اس کی پرورش اور تربیت میں اپنی جوانی تیاگ کر دی۔ وہ ماں بھلا اس کے لیے کیسے کوئی غلط فیصلہ کر سکتی تھی؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے ماں کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور سنجیدہ بیگم کا وہ مان جو وہ اپنی اکلوتی بیٹی پر کرتی تھی کسی صورت کم نہیں ہونے دیا۔ آفرین، اس کے گھر والے، محلے کے کچھ جانے والے بھی اس چھوٹی سی تقریب میں موجود تھے۔ آفرین کی تو خوشی دیدنی تھی، اور وہ نوال کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ ایسا خوبصورت پڑھا لکھا خوبرو نوجوان سے اس کی نسبت طے ہونے پر جو کسی بھی لڑکی کے لیے قابل رشک ہو سکتا تھا۔ سب نے اس کی قسمت کو سراہا تھا۔ وہ خوش تھی یا نہیں، لیکن قدرے مطمئن تھی۔ 25ویں روزے کے مبارک دن میں نوال احمد رضا کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی۔ سنجیدہ بیگم شکرانے کے نفل ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ 29ویں روزے کی افطاری کے بعد ہر کوئی عید کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار اپنی چھتوں پر رونق جمائے موجود تھے، اور پھر چاند نظر آ گیا۔ حلال کمیٹی نے عید کا چاند نظر آنے کی نوید سنا دی۔ مسجدوں کے اسپیکر بول اٹھے، ہر طرف عید کے چاند کی مبارکبادیں وصول ہونے لگی۔ پورا شجاع آباد روشنیوں سے جگمگا اٹھا، بازاروں کا رش بڑھنے لگا۔ عید کی بچی کھچی خریداری لوگ چاند رات میں پوری کرنے لگے۔ لڑکیاں مہندی لگانے کے لیے گروپ بنائے بیٹھ گئیں۔ امی، چچی، پھپھو، خالہ ٹائپ کچن میں گھسی، سوئیاں، شیر خورمے اور مختلف میٹھی ڈشیں بنانے میں جٹ گئیں۔ ایسے میں آفرین مہندی اٹھائے نوال کے پاس چلی آئی۔ نوال اور آفرین مہندی لگانے بیٹھ گئی۔ سنجیدہ بیگم کچن میں مصروف تھیں کہ پوچھ سے آنے والی آواز نے سحر زدہ کرنے کے ساتھ ساتھ پلٹ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم آنٹی، احمد رضا نے سلام کیا۔ سنجیدہ بیگم حیرت میں گری۔ سلام کا جواب دے کر احمد رضا کی اچانک آمد پر خوشی سے کھل اٹھی۔ احمد رضا کی اچانک آمد پر جہاں وہ حیران تھی، وہاں اپنے اکلوتے داماد کو یوں خوشی کے لمحوں میں اچانک آ جانے پر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ آنٹی، دروازہ کھلا تھا، میں بغیر دستک دیے ہی اندر آ گیا۔ ان کی حیرت کو بھانپتے ہوئے اس نے صفائی دینے کی صحیح کی۔ ارے بیٹا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، بلا اجازت تم جب چاہے آ سکتے ہو۔ آفرین نوال کو مہندی لگانے آئی تھی، بس وہی بے دھیانی میں دروازہ کھلا چھوڑ آئی ہوگی۔ لڑکیاں تو ویسے بھی چاند رات کو چوڑیوں اور مہندی کے لیے کس قدر شدائی ہو جاتی ہیں کہ ہر طرف سے ان کا دھیان ہی ہٹ جاتا ہے۔ بیٹا، اس خوشی کے لمحوں میں تم نے آ کر اپنے ہونے کا ایک خوشگوار احساس دلایا ہے۔ یوں لگا کہ اس دنیا میں کوئی ہمارا بھی ہے۔ سنجیدہ بیگم نے شفقت سے احمد رضا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، چلو آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کچن سے لے کر برآمدے میں لے آئیں، اور احمد رضا برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، اور سنجیدہ بیگم پاس ہی تخت پر براجمان ہو گئی۔ اور سناؤ، گھر والے تو سب ٹھیک ہے؟ تم نے آنے کی اطلاع نہیں دی؟ آنٹی، سب ٹھیک ہے، اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ امی اور ابو کل عید والے دن آ رہے ہیں اپنی اکلوتی بہو کو عیدی دینے کے لیے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے۔ میرا بغیر اطلاع دیے جلدی آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاند رات کا سرپرائز، اور دوسرا ایک خوشخبری۔ احمد رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسی خوشخبری؟ اس کے علاوہ اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ احمد رضا نے اپنے ہاتھ میں نیلے رنگ کی فائل پکڑاتے ہوئے کہا، آنٹی، یہ رہی آپ کی امانت۔ جبار صاحب نے جس غلط طریقے سے آپ کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی، وہ سب کورٹ کے ذریعے آپ کو واپس مل چکا ہے۔ آپ کا گھر، فیکٹری اور پلازہ، وہ سب کچھ جو آپ سے چھینا جا چکا تھا، اب آپ کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ غلط بیانی، ناجائز قبضے اور آپ کو اور نوال کو مارنے کی سازش میں جبار صاحب اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
آپ کی ملازمہ اللہ رکھی، اور وقار صاحب کے سابقہ مینیجر نے کورٹ میں آپ کے حق میں بیان دے کر اس کام میں ہماری بہت مدد کی، اب آپ سکون سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ آنچی میں نے کہا تھا نا، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ضرور دیتا ہے۔ وقار صاحب نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، تو پھر ان کے پیاروں کے ساتھ برا کرنے والا کب تک اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا تھا؟ اللہ کبھی اپنے پیارے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سنجیلا بیگم حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات و تاثرات میں گھری ہوئی تھی۔ ان کا وجود ساکت ہو چکا تھا اور آنکھیں لبالب تشکر زدہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مشکور نظروں کے ساتھ آسمان کی طرف اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اللہ تو واقعی بہت رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، جب تو نوازنے پر آتا ہے تو جھولیاں بھر دیتا ہے اور اپنے بندوں کا دامن خالی نہیں موڑتا۔ سنجیلا بیگم کی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا تھا۔ نوال دروازے کی چوکھٹ سے لگی اپنی ماں اور احمد رضا کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ اس نے اپنے اندر سے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے آسمان کی طرف مشکور نظریں اٹھا دی۔ دوسری طرف سنجیلا بیگم جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس ذات باری تعالیٰ کا شکر بجا لا رہی تھی۔ نوال مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ چھت پر کھڑی چاند دیکھنے کے بعد آنکھیں مودے دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، میں کیا مانگوں؟ تو نے مجھے میری بساط سے بھی زیادہ نواز دیا ہے۔ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا اور تو نے بن مانگے ہی مجھے اتنا نواز دیا۔ میرے پاس تو تیرا شکر بجا لانے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے۔ تیری شان اتنی اونچی ہے کہ میرے الفاظ اتنے چھوٹے، تیری رحمت اتنی اعلیٰ ہے اور میری ذات اتنی ادنا، تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ دعا مانگ کر آنکھیں کھول دی اور آنسوؤں سے بھیگی پلکوں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور پلٹنے کے لیے مڑی، اور جب وہ مڑی تو اپنے سامنے بالمقابل اس وجیہہ شخص کو پایا جو سینے پر بازوؤں کو لپیٹے کھڑا اسے مبہوت سا دیکھ رہا تھا۔ کیا مانگا؟ چہرے پر مسکان سجائے اس نے لب کشائی کی۔ بن مانگے ہی اتنا کچھ مل گیا کہ ڈرتی ہوں اور مانگنے پر ناشکری کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میرے خزانوں میں کمی نہیں، تو پھر ناشکری کے زمرے میں کیسے آنا؟ اس نے اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ آؤ مل کر مانگتے ہیں۔ احمد رضا نے اپنی ہونے والی شریک حیات کی مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ آؤ مل کر مانگتے ہیں اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ہمیشہ کے لیے پیار بھرا ساتھ اور خوشیاں۔ یہ کہہ کر احمد رضا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ نوال گردن موڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے کندھے سے کندھا جوڑے اپنی اور نوال کی زندگی کے لیے خوشیاں مانگ رہا تھا۔ ہزاروں لمحوں میں بس ایک لمحہ ہوتا ہے، اقرار کا لمحہ۔ اس کے دل کے جل ترنگ بج اٹھے۔ ایک ہی لمحے میں وہ اسے اپنا اپنا سا لگا، جیسے صدیوں کا ساتھ ہو، ایک انجانا سا احساس پیدا ہو، محبت کے اقرار کا احساس، کسی کے ساتھ کا احساس۔ اور پھر نوال نے بھی اپنے پلکوں کی جھالر گرا دی اور آنکھیں موند لیں۔ اسے بھی تو عید کی اس چمکتے دمکتے چاند کے سامنے احمد رضا اور مسز احمد رضا کے لیے خوشیوں کی دعا مانگنی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرنا تھا جس سے یہ عید ان کے لیے صحیح معنوں میں عید بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا شارٹ سا خوبصورت سا عید بیس ناول لیکن مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے کہا چلے میں نا آپ کے لیے پڑھوں۔ ویسے بھی رمضان میں مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہے کہ تھوڑے سے شارٹ ناول جو ہیں وہ پڑھ لوں، آپ کا بھی ٹائم بچ جائے، آپ بھی شارٹ ناول سن لیں اور میرا بھی ٹائم بچ جائے، کیونکہ لانگ ناول جو ہیں 1-1.5 گھنٹے سے اوپر کے بہت مشکل سے ان کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو ناول کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک شیئر کروں گی، تو کائنڈلی آپ سب نے وہ اس لنک کو ضرور 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 کلک کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے آ کر بتانا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا یا نہیں۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے ان کمنٹس کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔